السلام علیکم جی، میرا نام عرفان ہے اینڈ آفٹر لانگ اینڈ ہیوج ایکسپیرینس ان دا ایجوکیشن فیلڈ میں نے یہ فیل کیا کہ ہمارے جو پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے بڑے بڑے فلاز اور جو بلنڈرز ہیں ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں اور ان کا حل جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ یہ میرا ٹیزر ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں بہت سارے اپنے ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے چینل کے اوپر مختلف جو فلاز اور بلنڈرز جو ہیں ان کا حل لے کر آؤں گا اور مختلف ویڈیوز کے اندر انہیں ڈسکس کیا کروں گا اور ان کا حل بھی بتایا کروں گا۔ اس کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ میرا مقصد جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہتری لانا ہے اور میری اتھارٹیز سے یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ جو میری سجیشنز ہیں اس پر غور کریں اور اس کو دیکھیں اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو مزید سے مزید بہتر بنائیں۔ اور آپ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ اپنے چینلز کے ذریعے سے آپ جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں اس ایجوکیشن سسٹم کو میری سجیشنز کے ذریعے سے اس کو مزید بہتر بنائیں اور اپنی جس حد تک آپ کوشش کر سکتے ہیں کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو بلنڈر اور فلا اس ایجوکیشن سسٹم کا ہے وہ ہے ہمارا ایگزام، ٹھیک ہے۔ میں آج صرف اس پہ بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے یہ کتنا جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے بلنڈرز ہیں، بہت بڑے بڑے فلاز ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی کمیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنا جو میری ڈسکشن کا فوکس ہوگا وہ زیادہ تر سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول تک ہوگا۔ باقی جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا اس کے بعد والا ہے ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے اس پر میں پھر کبھی بعد میں جو ہے وہ بات کروں گا، لیکن زیادہ فوکس ہمارا یہاں ہائر سیکنڈری لیول تک ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کویسچن جو میں عام طور پر بہت بڑے بڑے سو کالڈ ایجوکیشنسٹ جو ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے میں کرتا ہوں اور مجھے وہ کوئی اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے آج تک، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت محنت کرتا ہے، اس کے کلاس پرفارمنس، اس کے کلاس ٹیسٹ بہت اچھے ہیں، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کل اس کا ایگزام ہے، وہ اس نے بہت محنت کی ہوئی ہے، وہ اگر ایگزام دے گا تو ڈیفینیٹلی وہ 90s میں نمبر لے گا اور اس کے جو ہے فرسٹ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اس کا ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ ایگزام دینے کے لیے نکلتا ہے اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایگزام میں نہیں پہنچ پاتا، یا رات کو ایگزام سے ایک رات پہلے اس کو بڑا ہائی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے اور وہ صبح ایگزام میں نہیں پہنچ پاتا، یا اس کے خدا نخواستہ اس کے پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور وہ صبح ایگزام دینے نہیں پہنچتا، تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ وہ فیل ڈکلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ کویسچن ہے کہ وہ فیل اسے کیوں ڈکلیئر کیا گیا؟ وہ چیز جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، ہائی ٹیمپریچر کا ہو جانا، گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جانا، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ وہاں پہنچ نہیں پایا ایگزام دینے کے لیے، تو اس کو فیل کیوں ڈکلیئر کیا گیا؟ تو اب آپ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ فیل ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ سپلیمنٹری ایگزام ہے وہ اس میں اپیئر ہو اور وہ کلیئر کر جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہماری مارک شیٹ کے اوپر کسی پیپر کے سامنے یا یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ ایگزام سپلیمنٹری پیپر دے کر جو ہے وہ کلیئر کیا ہے، تو اس بچے کی یا اس اسٹوڈنٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ کیا رہ جاتی ہے،
ٹھیک ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو اینولی جو ایکسل کر جاتا ہے, اینولی اس کی پوزیشن اچھی آ جاتی ہے, وہ سپلیمنٹری ایگزام والے بچے کو آپ اس طرح ٹریٹ ہی نہیں کرتے. آپ کے بہت اچھے اچھے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لوں گا, ان انسٹیٹیوٹس میں یہ کنڈیشن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بچہ ریپیٹر نہ ہو, کوئی بھی بچہ سپلیمنٹری ایگزام اس نے پاس کر کے جو ہے وہ کلیئر نہ کیا ہو, ٹھیک ہے, اور فرسٹ اٹیمپٹ میں اینولی اس نے پیپر دیے ہوں اور بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ ہو تو پھر ہی اس کو ایڈمیشن ملے گا. تو یہ ایسی کنڈیشن لگی ہوتی ہے. تو آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ سپلیمنٹری پیپر دینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی. تو اس کا کیا حل ہے, کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 3 گھنٹے کا جو ایگزام ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایک اسٹوڈنٹ کی پورے سال کی جو اس کی پرفارمنس ہے اس کو اینالائز کرتے ہیں. یہ تو سب سے بڑی غلطی ہے. 3 گھنٹے کے ایگزام میں آپ کسی اسٹوڈنٹ کو اینالائز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو کیا کیا جائے؟ اس کا حل میرے پاس یہ ہے کہ آپ 1 سال کے اندر جو ہے اس کی 3 ٹرمز رکھ لیں. 3 ٹرمز رکھ لیں, ٹھیک ہے. فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ ٹرم, اور فائنلی بورڈ جو ہے وہ اپنا ایک ایگزام کنڈکٹ کر لے, ٹھیک ہے, جس کی ویٹیج صرف 25% ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو ٹرم ایگزام ہو وہ ٹرم ایگزام جو ایک ٹرم ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے, اس کے اندر اٹینڈنس کے مارکس ہونے چاہیے, اس کے اندر ویکلی کوئزز ہونے چاہیے, اس کے مارکس ہونے چاہیے, پھر اس کے اندر جو ہے فورتھ نائٹلی ٹیسٹ ہونے چاہیے, اس کے مارکس ہونے چاہیے, پھر اسائنمنٹس ہونی چاہیے, اس کے مارکس ہونے چاہیے, اور پھر ٹرم کا فائنل ایگزام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ٹرم کا جو ہے ایگزام ہونا چاہیے. تو ایک ٹرم اس طرح مکمل ہو جائے گی. اسی طرح دوسری ٹرم ہونی چاہیے, اور اسی طرح تیسری ٹرم بھی ہونی چاہیے. آپ پورے سلیبس کو 3 ٹرمز میں ڈیوائڈ کر لیں اور اس طرح اس بچے کا ایگزام لے لیں. اب ہر ٹرم کے اندر تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ٹرم کے اندر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو ٹیمپریچر ہو گیا, یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں, 3 ٹرمز میں سے بیسٹ آف 2 لے لیں, 3 ٹرمز میں سے بیسٹ آف 2 لے لیں, اور پلس جو ہے اس کا جو بورڈ کا ایگزام جس کی 25% ویٹیج جو ہے وہ بھی شامل کر لی جائے. تو اس طریقے سے بچے کی جو ہے پرفارمنس کو اینالائز کیا جائے. تو یہ ہے میرے نزدیک ایگزام کا بالکل صحیح طریقہ. ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا, اور میں بچے کے ایڈمیشن سے لے کر, بچہ جب پیرنٹس نے کسی اسکول میں ایڈمٹ کروانا ہوتا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک, ہائر سیکنڈری اسکول کے ایگزام ہونے تک جتنے ہمارے فلاز ہیں اور جتنی شارٹ کمنگس ہیں, جتنے بلنڈرز ہیں ہمارے سسٹم کے اندر, میں سب پر باری باری بات کروں گا, اور آپ پسند کریں گے اور آپ واقعی مانیں گے کہ واقعی یہ فلاز ہیں اور ان کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.